الحمد لله ذي المجد والعلاء والهيبة والثناء والرفعة والعلا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأصحابه وبناته وأهل بيته أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ تمامی حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بآوازی بلند نذرانہ درود و سلام پیش فرمائی ہے۔ او پتراؤں جے تے حضور دی محفل وچ آئے ہو تے اے انداز چھاڑ دیو، بڑی مہربانی جے تقریر سننی جے ماحول کو نہیں خطاب ہے، اس ذہن چ رکھو۔ میں تے حیران ہاں، میں تے حیرانگی اتنی جتنے زیادہ جلسے ہوندے ہیں، جتنے زیادہ تسی خطیب سن دے ہو اتنا عمل ختم ہو۔ یہ بڑا افسوس ہے۔ ہن گھر گھر محفلان، گلی گلی، بازار بازار، میں بڑا یاد ہے آج تو 19 سال پہلے چنیوڑ دی پوزیشن دا میں پتہ ہے کہ گنویں پنجویں جلسے توتے جلسہ کو نہیں سی ہوتا پورے ضلع۔ آج جگہ جگہ جلسے ادب اٹھ گیا، تعظیم اٹھ گئی، احترام اٹھ گیا، پتہ ہی کو نہیں حضور دی محفل بہنا کہنجے حاضری۔ میرا پتر خاموش ہو جاؤ، او بیٹا نقیب صاحب نے میں گزارش کی تھی بینن سائڈ تے کرو، میں لیاقت نہ ہوگی کہہ رہے عظمت تقریر دا ماحول کو نہیں، میں کی خطاب کرنا ہے۔ بیٹا او دے سائڈ تے ہو جو پتراؤں، سائڈ تے ہو جو۔ اصل آج کل پوزیشن ہے بھائی اسی فرق نہیں رہن دیتا والی والدہ میچ یا آقا دی محفل۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلکا واصحابکا یا امام القبلتین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا قائد الغر المحجلین وعلا آلکا واصحابکا یا محب الفقراء والغرباء والمساکین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعد از حمد صلاة تشریف فرما انتہائی واجب الاحترام عالی مقام شوکت اسلام میرے محترم بزرگوں،
میرے پیر بھائیو، اسلام دے عظیم سپاہیو اور میرے آقا دی ختم نبوت دے بختاور پہرے داروں، پردے دے اندر سماعت کرن والی پاک دامن شرم و حیا دی پیکرا عفت ماب میریاں ماما بہناں بیٹیاں، اج دی یہ تقریب سعید بحمداللہ پیر دا کوٹ کیسر صاحب دے اس گھر دی چار دیواری دے اندر یہ تقریب بحمداللہ جشن آمد مصطفیٰ کریم، ولادت مصطفیٰ کریم، عظمت مصطفیٰ کریم، مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالہ نال اپنی منزل دی طرف گامزن نے حافظ طارق صاحب اور کیسر صاحب انہاں بختاور حضرات نے مجھ اور آپ دی تسکین قلب، اصول رحمت، اصول بخشش، حصول مغفرت اور حصول رضا خدا بندی دے ارادہ نال اج نہ اس لجپال نبی دا جشن منایا ہے جس لجپال نبی دی نسبت دی وجہ تو ساڑیاں عیباں تے اللہ نے پردے پائے۔ کیسر صاحب دی اس خوبصورت عقیدت مبنی کابش نو میرا مولا اپنی بارگاہ بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے تو قبل تلاوت ہوئی، ثنا خان حضرات نے حضور دی بارگاہ وچ نظرانہ ادب پیش کیتا۔ لیاقت میرا عزیز ہے اور درینہ عزیز ہے، بچپن تو اس نو مجھ فقیر نال پیار، میں جدوں 4 سال 2000 تو لے کے 2004 تک چنیوڑ دے اندر حضور دے غلاماں دے حسین مرکز وچ جمعۃ مبارک دے خطبے دے فرائض سر انجام دیتے، اس وقت تقریباً تسلسل نال یہ میرے کول جمعے تے تشریف لے جاندے سن۔ انہاں نے بڑی محبت اور اصرار تے مبنی دعوت، اگرچہ میرے کول ٹائم نہیں سی، ٹف ترین شیڈول سی اور انتہائی مصروفیات، میں ہون بھی اج دی ڈیٹ دے اندر 2 خطاب کر کے آ رہے ہیں اور میں تیسرا خطاب تواڈے سامنے فقیر نے معروضات پیش کرنیاں نے۔ آپ حضرات جتنے بھی تشریف لائے ہو، آپ حضرات سارے بختاور ہو، وہ دی وجہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے محبوب دی محفل واسطے منتخب فرمایا۔ وہ ذات بڑی کریم ہے، وہ ذات اتنی کریم ہے کہ میں پڑھے ہے تاریخ مدینہ دے اندر کہ ایک آدمی مدینہ المنورہ دا رہن والا شراب خانے گیا، انہیں شراب نوش کی تھی، پھر شراب خانے چھو نکلے ہے تو ہویا کہ او دے ہاتھ بھی شراب دی بوتل ہے، بہت توجہ کرنا، واپس آ رہے ایسی رات دا ٹائم سی اور او دور سی اس عمر ابن خطاب دا جس عمر نو میرے نبی نے رب کل منگ کے لے، بلکہ اے تسی بولے ہو میری کفیت بدلی ہے، میں یہ بھی لفظ عرض کراں گا، عمر ابن خطاب اے او شخصیت ہے جنہ نے حالت کفر دے اندر جدو اپنی ہمشیرہ کل قرآن سنے ہیں، عمر دی تقدیر بدل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور ان تقدیر بدلی ہے کہ جڑا عمر ابو جال، ابو لاب، عتبہ شہبہ کفار مکہ دی میٹنگ وچ میرے رسول دے قتل کرنے دا دعویٰ کر کے ٹریا سی، اس عمر ابن خطاب نے جدوں اپنی پاک دامن بہن نبی دی غلامہ جناب فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی قرآن دی ای آیت سنینا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو پھر اے علماء بیٹھے جو پوچھ لو، عمر ابن خطاب آپ دیاں اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے، ہاتھ جڑ گئے تے اپنی بہن نو آندے ہن دیر نہ کر، میں کووے مٹھے محمد دے دربار تے لے کے جا، اور نال ہی عمر تڑپ کے آندے نے ہن میرا ارادہ بدل گیا، ہن سر لے کے نے سر رسول دے قدماں چ پیش کر کے آنا ہے۔
پیر دے کوٹ دے غیور مومنوں اٹھاؤ کتب دا مطالعہ کرو. اس لئے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے ویر عمر نو آندین میرے ویر عمر ارادہ کیوں بدلے ہے. ایتھوں توجہ کرنا. عمر حالت کفر ویسن تے اپنی مشیرہ نو آندین نہیں میری بہن میں تیرے کو قرآن سنے ہیں میرے دل تے اثر ہو گیا. تے عمر تڑپ کے آندین جے قرآن دی یہ تاثیر ہے تے جدے سرمے دا نام قرآن جدیاں زلفان دا نام قرآن ہے. اللہ اللہ یہ بات تے لمبی ہو جائے گی توالت اختیار نہ کر. جے عمر تڑپ کے آندین جے قرآن دی یہ تاثیر ہے تے جدیاں داماں دا نام قرآن. احباب شبکار شمع رسالت دے پروانوں کریم نبی نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو. چونکہ میں اللہ دی شان کریمی دا ذکر کیتا ہے اور میری زبان تے اس عمر دا نام آیا ہے جس عمر دے بارے رسول کریم نے مسکرا کے فرمایا سینی میری زوجہ عائشہ جتنے آسمان دے تارے ہیں اتنیاں میرے عمر دیاں نیکیاں ہیں. اللہ اکبر. پھر تاجدار ختم نبوت نے ایک موقع ایسا بھی آیا حضور نے فرمایا عشرہ مبشرہ دوسرا نمبر عمر ہے. پھر ایک ایسا موقع بھی آیا لجپال نبی نے فرمایا کائنات والو لو کانا بعدی نبی لکانا عمر. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبوت دا دروازہ کھلا ہوندہ پھر عمر نبی بن کے ہونا. کمال کمال کمال. میری اگے طبیعت تھوڑی نے اپسیٹ ہوئی سی لیکن اے توڑا ماحول وکھیا ہوں یقین ہو گیا کہ تسی ہونا ماما دیوں گوداں ہی پلے ہو جنہ تو عشق رسول دیوں گڑتیاں دیتیاں آپ دیاں محبتہ اللہ قبول فرمائے. اباب شبکار شمع رسالت دے پروانوں اج کیسر صاحب دی دعوت ہوتے تشریف لے کے ہونے والے ہو. میں توڑے ذوق دی نظر ایک ایسی بات کرنے لگا جدے واسطے حوالیاں دی ضرورت نہیں. توجہ کرنا. وہ بات پتہ ہے کی ہے یہ دے بھی کوئی شک نہیں. غازی عباس علمدار دی عظمت و سلام کہ مولا غازی عباس دا ایڈریس کربلا ہے کہ یہ بولو کربلا. کون عباس شاہکار مصور فطرت دا بے مثل عظیم عباس ہے. رحمان رحیم دی صفتاں وچوں اظہار کریم عباس ہے. آل نبی دی این کی تھی ہر جا تعظیم عباس ہے. شبیر دی چپ وچ چپ رہ کے گیا تھی تقسیم عباس ہے. احباب شبکار شمع رسالت دے پروانوں اگر نبی دی آل نال وفا کرنیاں تے غازی عباس علمدار کل سکھ. اللہ اکبر کبیرہ. احباب شبکار میں ان بات اگے بڑھان لگا. میری ملت دے جوانوں حضرت غازی عباس علمدار دی عظمت و سلام آپ دا ایڈریس کربلائے. ارے معنو محمد دی عظمت و سلام آپ دا ایڈریس کربلائے. حضرت علی اصغر علیہ السلام دی عظمت و سلام آپ دا ایڈریس کربلائے. جناب حر پاک دی عفت و سلام آپ دا ایڈریس کربلائے. جناب حضرت وہب بن عبداللہ قلبی دی عفت و سلام آپ دا ایڈریس کربلائے. لیکن سن لو میں جس عمر دا نام لے رہی ہوں اس عمر دا ایڈریس گنبد خضرائے. نہیں نہیں بازو پار کڑ کے اکھو سبحان اللہ. احباب زیبکار شمع رسالت تے پروانے لوگ بیٹھے ہو. دوستان گرامی قدر میں ڈنکے دی چوڑ تے بیان کر لگا لوگو. ارے جتھے باب جبریل ہے نا مسجد نبوی تے اندر داخل ہو نا باب جبریل. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی. عمر بھر کا سرم آیا گیا. احباب زیبکار اگلا پوائنٹ اتنی توجہ نال باب جبریل داخل ہونا اگے اصحاب صفہ دا چبوتر ہے. اصحاب صفہ دے چبوترے دے نال سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ فقیہہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ملکہ کونین مخدومہ کائنات آپ دا حجرہ مبارک تھے. جتھے سیدہ زہرا پاک دے حجرے دی دیوار اتھے نال عمر دا مزار. کمال کمال حسینیوں تڑپ گئے ہو. اور میں ایک اور انداز میں یوں بیان کروں گا کہ ایک طرف ایک سائٹ پہ سیدہ زہرا پاک کے حجرے کی دیوار ہے دوسری طرف خدا کا یار ہے درمیان میں ابو بکر و عمر کا مزار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کمال اے نکتہ ذہن سے رکھنا ساری زندگی. میں جناب عمر پاک دا نام لے رہے ایسا جناب عمر پاک میں پتہ ہے جناب عمر دا تو اپنی گفتگو دا آغاز کیوں کیتا ہے وہ دی وجہ سنو نا. اللہ دی قسم جی او جس منافق کلمہ گو نے مٹھے نبی دا فیصلہ نہیں نہ منیا اس کہ میں کو رسول دا فیصلہ قبول نہیں. یہ معاملہ جدو عمر دی بارکاج پہنچی ہے نا اباب زیبکار تھی عمر پاک نے پتہ کی کیتا ہے تلوار کٹی فضا وچ لہرائی ماری. ارے گھاٹے تے
تے تلوار ماری تے اودا سر تن تو جدا تے جناب عمر کو پوچھا گیا ان کیوں ماریا جی یہ 5 ٹائم دا نمازی بھی سی تے فاروق اعظم پتہ کی آندن میں دیاں پڑھیاں نمازاں نو کی کرنا ہے انہوں میرے نبی دے فیصلے دا حیا ہے احباب ذیبکار غور کرو شمع رسالت دے پروانو آج کیسر صاحب کی دعوت ہوتے تشریف لے کے آنے والے ہو میں پتہ تھے پیغام کی دینا چاہنا سیدہ آمنہ یہ فیصلہ رسول نہیں یہ والدہ رسول ہے حضرت عبداللہ فیصلہ رسول نہیں یہ والد رسول ہے مولا حسن فیصلہ رسول نہیں یہ نواز رسول ہے مولا حسین فیصلہ رسول نہیں یہ نواز رسول ہے مولا علی ارے فیصلہ رسول نہیں یہ اخیق رسول ہے جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا یہ فیصلہ رسول نہیں یہ بنت رسول ہے مجھے کہنے دو جس عمر کی نظر کے اندر فیصلہ رسول کا اتنا حیا ہے اس عمر کی نظر میں آل رسول کا کتنا حیا ہے اللہ اکبر کبیرہ کمال آپ دی محبت آپ دا کمال اعلیٰ ماحول ایک پھر کھل کے آکو سبحان اللہ حضور دے دیوانے بیٹھے ہو شمع رسالت دے پروانو اگلے پوائنٹ وال غور کرو گے تو من دی دنیا میں چل جائے گی دوستان گرامی قدر کہ بلا میں ایک جملہ کہنے لگا پتہ نہیں لوگ کس طرح جرت کر دیں حضور دے والدین دی توہین والدین مصطفیٰ دی بیعدبی ارے آل نبی اولادی علی دی توہین میں کیا خبردار والدین مصطفیٰ دی توہین نہ کری حضور دی آل دی توہین نہ کری ایتھے تے فاروق اعظم نے ارے فیصلہ رسول دی توہین برداشت نہیں کی تھی لوگوں اگر فیصلہ رسول کا یہ مقام ہے تو جو پلے ہی محمد کی گود میں ان کا مقام اللہ اکبر کبیرہ کمال آپ دا ماحول اور اگلا جملہ سنو کہ میں چل جاؤ گے حضرت عمر آپ دا دور خلافت دے آپ وقت دی امیر المومنین نے لیاقت صاحب اے نیڑے لگو نا ڈیوٹی میرے ڈرائیور دے ہون تک ایتھے آ دیو ایس پاس اے تسی دیو اے میرے بڑے پرانے عزیز نے ایتھے آؤ ایک اور نعرہ حیدری بازو بار کڑ کے یا علی کہنا نعرہ حیدری ٹھنڈ ضرور ہے دے بھی کوئی شک نہیں ایک اور نعرہ حیدری دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانو کریم نبی نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو پوائنٹ وال غور کرنا حضرت عمر رات دا ٹائم ایک گشت پہ کر دے سن ان او جڑا شراب پی کے شراب خانے چو نکلے ہیں نا ان او دے ہاتھ بھی شراب دی بوتل ہے تاریخ مدینہ وچ موجود جے اے پلے بنو گے تو ان مزہ آئے گا او دے جوں اج گلی دا موڑ مڑیا نا او دی نظر پہ کی جنابی عمر دے چہرے تے آئے اس نے جدو جنابی عمر ابن خطاب نو ڈٹھا نا او دے جسم دے رونگٹے کھڑے تھی گے ارے کپ کپاٹ اکھاں وچ آنسو اب آپ ذیبکار ازے کچھ فاصلہ سی تے اس سے دوران پتہ کی ہویا انہیں رو کے نا ندامت دے آنسو بہا کے تے فوراں اللہ دی رحمت دا بوہ کھٹکھٹایا تے کھٹکھٹا کے آندہ مالکہ اج کدی عمر دے درے تو بچا لو میں سچی توبہ کرنا میں زندگی بھی شراب دے نیڑے نہیں جاواں میری ملت جوانوں سونے نبی دا جشن منان والے ہو کبھی تاریخ کربلا کا مطالعہ کرو تو میں پتہ چلے حسین ابن علی نے کیا کہا تھا یزید شراب پیتا ہے یزید کے لب پلید ہیں حسین وہ ہے جس کے لبوں کو رسول نے چوما ہے اب آپ ذیبکار اور میرے امام نے آکھیا سی میں کٹ سکنا لیکن میں پلید دی بیعت نہیں کراں گا اب آپ ذیبکار ای چھوڑ ذرا توجہ کرے ہجے اج نرم گرم بستر چھوڑ کے سونے نبی دے جشن وچ آن والے ہو کیسر صاحب دی دعوت اٹھے ارے جلوہ فروز ہونے والی پوائنٹ وال غور کرو گے تو اڈی من کی دنیا میں چل جائے گی انہیں جدو انارج کی تا مالکہ اج عمر دے درے تو بچا لے مولانا ان پتہ سی عمر تے ہوئے جنہیں اپنے سکے پتر نو بھی معاف نہیں کیتا اے فاروق اعظم ہیں اب آپ ذیبکار تے جدو اس گناہگار نے اللہ دی رحمت دا بوہ کھڑکایا نا دامن دیاں صبحائن تے سچی توبہ کی تھی اتنی دیر نو عمر قریب آئین تے جنابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اکوان دن رات دا آرام دا وقت تے رات دا ٹائم تو کدے پہ پھرنا ہے ان او دی زبان تو پتہ کی نکلیا میرے گھر نکے بچے میں دودھ لین گیا تے اب جنابی عمر آندے نے اے میں چیک کرا بوتل دے اندر کی انہوں لے کے شراب آیا سی لیکن جدو ندامت دے آنسو بہا چکے ہیں نا تے سچی توبہ کر چکے سی اللہ دی قسم دے اس تو بعد اس گناہگار نے پتہ کیا کہ عمر پاک نے پوچھا چیک کرا بوتل چکیا تے آندہ جی اے دے وچ بھی دودھ پہ لے کے شراب آیا لیکن جدو نے سچی توبہ کرنے تو بعد شراب نو دودھ کھیا نا عمر نے ڈھکن کھولیا باقی دودھ کمال نہیں بازو ایتھے اٹھنے چاہیے دینا بازو چاہ کیا کو سبحان اللہ جنہوں اللہ دے کرم تے ناز کھل کیا کو سبحان اللہ جنہوں خدا دے ارے پیار تے ناز کھل کیا کو سبحان اللہ توجہ
اور رب نے اس گناہگار دی کن نہیں لگن دیتی. توجہ سچی توبہ کرنے تو بعد انہیں شراب نو دودھ رکھیا. رب تے ہوے نا جن نے پتھراں وچوں ڈاچی ٹوری, اللہ تے ہوے نا جن نے بغیر سبب تو آدم نو پیدا کیتا, خدا تے ہوے نا ارے جن نے بغیر سبب تو مریم نو عیسیٰ دیا سونا پتر دیتا ہے. لوگوں وہ علا کل شین قدیر. میں تے سوچاں چ پہ جانا جے اگر اس گناہگار دی اینی منیندی ہے تے جڑا جگ دا پیر ہے اس مٹھے محمد دی کتنی منیندی. میرے مسلمان بھائیو میرے سالت پروانو حضور دا جشن منان والیو, جی دی خاطر کل کائنات بنی, جی دی خاطر کل کائنات بنی, اج اس دی آمد آمد ہے. جی دی خاطر کل کائنات بنی, اج اس دی آمد آمد ہے. جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میرے مسلمان بھائیو. حافظ طارق صاحب دی دعوت تے تشریف لے کے آن والی ہو, میرے نبی دا جشن منان والی ہو, رات دیاں تنہائیاں دے اندر اپنیاں نگاہاں میرے نبی دیاں راہاں وچ بچھان والی ہو. تسی تے میں عام نبی دا جشن ہی منا رہے, انہاں دا جشن منا رہے ہیں جنہاں دے پسینے دے اندر اللہ نے خوشبوواں رکھیاں نے. انجنی ذرا پیار نہ کھونا سبحان اللہ. اب آپ جی وقار میں بات اگے لازمی پڑھا مانگا, لیکن جتنے جوان ہونا آج انج بولنا دشمن من جے, ادا جینا بھی نبی واسطے, ادا مرنا بھی نبی واسطے. سہارا دے بابا دا جشن پیار نہ بولو. جی دی خاطر کل کائنات بنی, اج اس دی آمد آمد ہے. جی دی خاطر کل کائنات بنی, اج اس دی آمد آمد ہے. جی دی خاطر کل کائنات بنی, اج اس دی آمد آمد ہے. نہیں مجمع سارا بولنا جی نا میرے نبی دے دیوانے بیٹھے ہو. اب آپ جی وقار نبی دے بڑے بڑے آئے نا, وہ بھی شان والا نبی آیا قبلہ جنہیں 6 کلومیٹر دے فاصلے تو کیڑی دیاں گلنا سنیاں نے. آئے آئے رحمت مومنو تیرے میرے کان دے اندر کیڑی بول لے. اب ہمیں اج دا وکیل ہوئے جج ہوئے جڑا بشر ہے نا اج دا انسان, ارے تیرے میرے کنا دے اندر کیڑیاں بولن تین مینوں سمجھ نہیں رلدی. نبی او کوان دل جڑا 6 کلومیٹر دے فاصلے تو کیڑی دیاں گلاں سندا ہے. میرے مسلمان بھائیو میرے سالت پروانو شان والا نبی نو بھی جنہاں نے ٹھوکر ماری ہے مردے زندہ ہوئے نے, وہ بھی شان والا نبی ہے جنہاں چھڑی ماری پتھراں وچوں پانیاں دے چشمے جاری ہوئے. غیرت مند مومناں دا مجمع میں جڑی گل کر لگا اس گل وال غور کرے آجے. نبی بڑے بڑے آئے سارے شانہ والے نے, لیکن کسی اور نبی دی آن دی خوشی دن رب نے ماما نو پتر نہیں بننے. آیا اینا جملیاں وال غور کرو او میری ملت جوانو, کسی اور نبی دی آن دی خوشی دن جبریل نے چھنڈے نہیں لائے, کعبے دیاں دیواراں نے سلامیاں نہیں دیتیاں, کیسر و کسرا دے محلہ دے کنگرے نہیں گرے, لیکن جدو پارا ربیع الاول دی شب مٹھا محمد آیا. آئے آئے اللہ اکبر کبیرہ, کیسر و کسرا دے محلہ دے کنگرے گرن. ارے علماء دیوبند نے لکھیا ہے کیسر و کسرا دے محلہ دے کنگرے پتہ کیوں گرن, انہاں محلہ دے اندر ظالم غریبانا ظلم کر دے سن. اج کنگریاں نے گر کیا کیا, اج او آگیا جڑا غریباں دی مدد فرمائے گا. پھر اسی کیوں نہ کھئے جی دی خاطر کل کائنات بنی, اج اس دی آمد آمد ہے. کمال کمال ایک اور سارے ماشاءاللہ میں توڑے دے خوش ہو گیا رات اتنا ٹائم, لیکن تسی بڑی محبت نہ اللہ تعالیٰ توڑیاں لبانو حجر اسود بوش نصیب فرمائے. ایک اور پھر پیارنا جی دی خاطر کل کائنات بنی, اج اس دی آمد آمد ہے. جی دی خاطر دن تیرا رات بنی, اج اس دی آمد آمد ہے. آن میرے مسلمان بھائیو میرے سالت پروان لو, میرے نبی نال ارے میرے نبی دا جشن منان والی ہو. میں ایک تنو مقام رسالت دے گل سنان لگا, حسینیوں میں چل جاؤ گے. جدو میرے نبی نے مکہ چھڑیا نا ہجرت دی رات, میرے نبی نے بستر علی نو عطا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا علی محمد دا بستر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے آرام کرو. اوے لوگو تن
پتہ نہ بستر رسول دا مقام کیے. حضرت ام حبیبہ نے اپنے سکے باپ نو کیسی بابا میں تے کو نبی دے بستر تے بین نہیں رہنا. باپ حیران ہویا. باپ حیران ہو کے آندا میں تیرا باپا ماپے اونتیاں ہر شے قربان کر دیاں نے تو میرے بستر تے بین نہیں پی دیندی. اللہ دی قسم جی ام حبیبہ نبی سائیں دی زوجہ کائنات مومنہ دی امی اپنے باپ ابو سفیان وانیاں نے بابا وجہ بھی سن لے تو مٹھے محمد دا کلمہ نہیں پڑھیا تیرا جسم پلیت محمد دا بستر پاک. او میری ملت دے جوانو اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیو جیدہ بستر اتنا پاک ہے اس محمد موڑیاں تے بین والا حسین کتنا پاک ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ میری ملت دے نوجوانو شمع رسالہ دے پروانوں ساڑھا دے ایوی اعلانینا میرے آقا دا دربار کلا سونا سونا ہے. میرے آقا دا دربار کلا سونا سونا ہے. گنگا بندہ چپ روے جیدے منہ بھی زبان ہے. میرے آقا دا دربار کلا سونا سونا ہے. جی میرے آقا دا دربار کلا سونا سونا اے جڑے یاراں چک چوائے او بھی بولو جڑے عربی چوائے او بھی بولو سارے نبی دے دیوانے ہو. اسی ایتھے ملک خان وڈیرے بن کے نہیں آئے اسی مٹھے محمد کمی تے مراسی بن کے آئے. جڑا میرے نبی دا کمی تے مراسی بن کے آیا ہے پھر پیار نہ پڑھو. میرے آقا دا دربار کلا سونا سونا اے دونوں بازو چاہ کے ترے بندے نہیں پہ بول دے بقایا مجمع مچل گیا. میرے آقا دا دربار کلا سونا سونا ہے. جی میرے آقا دا دربار کلا سونا سونا ہے. میں بھی ویکھ لواں ایک وار کلا سونا سونا ہے. کمال ماحول اس ماحول کے اندر میں پھر علامہ صاحب کیوں نہ کھا میری جماعتی عظیم عالم دین بیٹھے او چلیوٹ والیو پھر اسی چھاتی تے ہاتھ مار کے کیوں نہ کیے ساڑھے نبی دیاں ظلفاں ورگیاں کسے دیاں ظلفاں نے اور کملی والے دی پیشانی ورگی کسے دی پیشانی نہیں. ساڑھے نبی دے نک مبارک ورگا کسے دا نک نہیں. حضور دے لباں ورگے کسے دے لب غیرت مند مومنہ دا مجمع ایتھے حجر اسود آندا ہے. اے بھی دنیا نو دسو جنہوں محمد دے لب چوم لین اس پتھر ورگا پتھر بھی کوئی. اللہ اکبر جنہاں نو سمجھ آئیے ایک باری نعرہ حیدری توجہ. ارے جس پتھر پہ رسول کے لب لگ جائے کائنات میں اس حجر اسود کی اگر مثل نہیں تو جن کی اندر محمد کے جلوے ہیں ان کی مثل کہا. نعرہ تکبیر. جن کو میرے نبی نے کہا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی علی محمد کا گوشت. ارے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین. میری ملت کے جوانوں زہرا کے بابا کا جشن منانے والوں اگر حجر اسود کی مثل نہیں تو مجھے کہنے دو ساری کائنات مل جائے تو آل محمد کی بھی مثل کوئی ماقال اللہ. کیا کمال آپ دا ماحول میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو پھر کیوں نہ پڑھیے میرے آقا دا دربار کلا سونا سونا اے میرے آقا دا دربار کلا سونا سونا. اتھے میں اشارہ کرن لگا فضاد دا ٹائم نہیں اشارہ کرن لگا لیکن اے گل ذہن چ رکھنی ہے ساڈے نبی دے لباں ورگے کسے دے لب نہیں. آئے ہائے جنہاں نو مزہ آیا مسکرا گیا کھونا سبحان اللہ. اب آبے جی بکار اب آبے جی بکار ایک بی بی قبلہ اب آبے جی بکار ایک بی بی مدینے دی رہن والی او دے سر تے شرم و حیا والا کپڑا نہیں سی. اور
سارے واحیات اور اسی ایک دن کی ہویا میرے نبی دی بارگاہ والا رہی ہے او دے سر تے حیا والا دوپٹہ بھی نہیں حضور کھانا پہ کھاندے سن اب آپ جی وکر اے بھی تے تون پتہ ہے نا سبزیاں بھی جڑی سبزی حضور نو پسند آئی ہے او فرش تے بھی کدو شریف او عرش تے بھی کدو شریف اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانوں ان سرکار کھانا پہ تناول کر دیں میرے نبی دی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کول بیٹھیاں نے ان ہویا پتہ کہ وہ بی بی جدو قریب آئی ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ دا رنگ اڑیا میرے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ پریشان کیوں ہو گئی ہو حسینیوں ذرا توجہ کرے اجے حضرت عائشہ صدیقہ نے کملی والیا اے جڑی بی بی آ رہی ہے بڑی واحیا اے بڑی واحیات انتے توڑے مقام نہ نہیں نہ پتا میں اس واسطے پریشان ہو گئی ہوں ایک ادھرے توڑی توہین نہ کر دے وے حضور مسکرا کے بتا کیا میں نے امام الانبیاء نے فرمایا نی عائشہ پریشان ہو اگر او واحیات میں دے رحمت للعالمین بن کے آیا سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا نور رحمت سے جس کو سجایا گیا نور رحمت سے جس کو سجایا گیا ایسی تصویر محبوب کی کھینچنی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا ہون جڑا بندہ نہ بولیا میں میک لے کے آ جانا سارے بولو خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا تائیں تے 27 رجب دی رات رب نے پتہ کی گیا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے ہاتھ سے کہتی بھی جو آواز آئی ہے کملی والیا جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے روح کونو مقام پہ نکھارا گیا شب کی بے چینیوں کو کرا گیا کمال ماحول میرے مسلمان بھائیو میرے آقا کھانا تناول کر رہے ہیں او جڑی بی بی ہے نا آئی میرے آقا دے سامنے بیٹھ گئی حضور علیہ السلام نے بتا کی کیتا امام الانبیاء نے روٹی دا لقمہ توڑے میرے نبی نے لباں تے رکھے ہے حضور نے نکلیا نہیں میرے آقا نے چبانا شروع کر دیتا پھر اس سے دوران کملی والے نے دوسرا لقمہ توڑے آئے غارت ند مومنو دوسرا لقمہ خود توڑ کے نا کائنات دے شہنشاہ نے خدا دی خدائی دے بادشاہ نے اپنی سجی تلی دے رکھے ہے تے رکھ کے نا میرے نبی نے بازو اگے کیتا ہے او جڑی بی بی سی نا جدے سر تے حیا والا دوپٹہ نہیں سی اللہ دی قسم جے او دے وال میرے نبی نے بازو کر کے آکھیا اج محمد دے دروازے تے آئی ہے لے روٹی دا ٹکڑا کھا لے ذرا پوائنٹ وال غور کرو کری کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ایچھے گھل میں بڑی اللہ کرنی ہے اب آبے جی وقار مچل جاؤ گے جدو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے روٹی دا ٹکڑا کھا لے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو ان پتہ ہے منظر کی یہ لکمے دونے ایک روٹی دا لکمہ میرے نبی دی تلی دے دوسرا لکمہ حضور دے ارے ختم نبوت والے تالوان المسور ہے جدو میرے آقا نے اتنا فرمایا نہ لے کھا لے وہ جڑی بےہودہ بی بی ہے نا پتہ میرے آقا نو کی آندیاں دی سونیاں کملی والیا میں ہاتھ دی ہتھیلی والا نہیں کھانا جڑا چبا رہے ہو میں وہ کھانا آئے آئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ چنیوٹ والے ہو زہرہ دے پاپا دا
جشن منان والے پوائنٹ وال غور کرنا اج تک قبلہ کسے دھی نے اپنی ماں کو انج دا مطالبہ نہیں کیتا پتر نے باپ کو مطالبہ نہیں کیتا جڑا اس بی بی نے تیرے رسول دے آ کے مطالبہ اور توجہ تسی مچل جاؤ گے میں دے وچ ایک نقطہ ہے وہ میں نقطہ تو سنان لگا اور پھر اس تو بعد اصل اب آپ جی بکار تو اگلا پیغام سمجھ آئے گا جدوں نے نہ کیا نہ سنیا میں ہاتھ دی ہتھیلی والا نہیں اے جڑا لقمہ تواڈے لباں نال لگ رہا نا تواڈی وما ینطق عن الہوا والی زبان نہ مس آندی ہے سنیا اگر عطا ہو جائے تے میں اے کھانا کمال ارے میں او دے ارے سوال تو قربان جاواں میری ملت دے جوانو تڑپ جاؤ گے حضور نے پتہ کی کیتا سرکار اتنے کریم نے اتنے کریم میرے آقا نے ہاتھ دی ہتھیلی والا روٹی دا ٹکڑا برتن وچ رکھیا تے جنوں رسول پاک ارے کائنات دا شہنشاہ نبیاں دا سلطان کائنات دی جان شافع روز محشر اب آپ اسی بکار چبارے شام اللہ دی قسم جے میرے نبی نے او لقمہ کڈیا تلی تے رکھیا حضور نے مسکرا کے فرمایا لے بی بی تیرا یہ بھی مطالبہ محمد نے پورا فرمایا پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو جس رسول نو اس بہودہ عورت دا اتنا خیال ہے اس رسول نو جشن منان والے دا کتنا خیال ہے کمال 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 آپ دا ماحول تاں ہی سی ارے وجد وچ آگے کہنے انہیں لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے ماشاءاللہ پتر ایک واری ہون سیٹ ہو جاؤ ماشاءاللہ ہون ساریاں دی میں جا رہے کیمرہ مارو جی ایک واری لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے سرکار دشوں شانوں سرکار بتھیرے ایتھے اور کوئی بندہ بولے نہ بولے اور کوئی تڑپے نہ تڑپے او مومن تڑپے گا جیدہ کیتا ہے میری ماں دیاں تلیاں بھی محمد دا صدقہ چمینیاں اور کوئی تڑپے نہ تڑپے او بندہ تڑپے گا جیدہ اے نظریہ ہے میری بہن میری بیٹی دی عزت بھی جڑی سلامت مٹھے محمد دا صدقہ ایک ری پھر پیار نہ لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے کمال ماحول لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے سرکار دشوں شانوں سرکار بتھیرے میرے مسلمان بھائیو وقت نہیں لیاقت بیٹا میں تھے اس ہرنی دی بھی گل کردہ جنہوں مالک نے قیدی بنایا بچیاں تو دور اللہ دی قسم جے او دے سامنے مٹھے نبی دا گزر ہویا ہے انہیں جدو ویکھیا رحمت للعالمین جا رہے انہیں اپنی بولی وچ میرے نبی نو ساد مارے اوے لوگوں کتاباں دے اندر موجود ہے میرے نبی نے او دی بولی سنیے سمجھیے اگر سلیمان علیہ السلام کیڑی دیاں گلاں سن کے مسکران ہائے ہائے جنہوں نے سمجھ آئیے اللہ اکبر اگر سلیمان علیہ السلام نو کیڑی دیاں بولیاں سمجھنے تے ساڑھے تے آقا تے نبیاں دے پیر بن کے آئے نا اللہ اکبر کبیرہ لیا کر صاحب مولانا جدو کہتن ہرنی نے ساتھ مارے ہیں نا حضور قریب آئے نے تے میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر ہرنی پتہ کیاں دیاں دی سونیاں اس بندے نے میں نو جنگل بچو شکار کیتا ہے میرے نکے نکے بچے جنگل دے اندر انہاں نو دودھ پلان والا کوئی نہیں ماں زیادہ کاجل والیا میرے مالک نو آنکھوں میریاں ٹنگاں کھولے مینو آزاد کرے ہرنی بول کی آندی ہے سونیا میں تواڈے نال وعدہ کرنیاں میں جنگل بھی جا کے بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاواں گا او غارت مند مومنو میری لائبریری چ کتاب پئی ہے میں مکھانے واسطے تیار ہاں نقطہ بیان کرن لگا ماں کیسر صاحب نے آج اس نبی دا جشن منایا ہے جس نبی نو صرف انسان نہیں جانور بھی مشکل کشا نہیں ایتھے مزہ ہونا چاہیے نعرہ حیدری ارے توجہ جانوروں نے حسین کے نانے کو مشکل کشا مانا جس نبی کو جانور مشکل کشا مانے اس محمد کو امتی مشکل کشا
اللہ اکبر اگے تائی تے میں کہہ رہا سا نا جی دی خاطر کل کائنات بلی اج اس دی آمد تڑپ کے جی دی خاطر کل کائنات بلی اج اس دی آمد ہے جی دی خاطر کل کائنات بلی اج اس دی آمد ہے جی دی خاطر کل کائنات بلی اج اس دی آمد ہے کدی ایک واری دوویں بازو باہر کڈ لو نا تے مین خوراک مل جائے گی اے میری خوراک بازو باہر کڈ کے تے ایک واری لہرا کے جھنڈا بنا کے صدائیں درودو کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہو جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد جی دی خاطر دن تے رات بنی اج اس دی آمد کمال بابا جی ماحول دیکھو جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد جی دی خاطر دن تے رات بنی اج اس دی آمد ہے اللہ اکبر جدو کہتن ہرنی نے نہ کیا سونیا میں وعدہ کرنی ہوں میں جنگل بھی جا کے نہ بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی او غیرت مند مومنو پتہ کی ہویا میرے آقا مسکرا کے آندے نے میرے آقا مسکرا کے آندے او دے مالک نو آندے نے اینو جان دے اے دے آن دا زامن میں محمد میں پھر رپیٹ کرنے لگا میرا دل لے ایتھے روح پرواز ہو جائے اوے لوگ تاریخ مثال دین تو کسرے حسنین کریمین دے نانا اس ہرنی دے مالک نوان دین ایکو جان دے اے دے آن دا زامل میں میں پھر رپیٹ کرن لگا لجپال نبی آندل ایک جان دے اے دے آن دا زامن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہ چنیوٹ والے ہو مینو کہن دیو نا جس نبی نے اوکھے ویلے جانوران دیاں زمانتاں دیتیاں اوکھے ویلے جشن منان والیاں دی زمانت کیوں او دی اللہ اکبر کمال تو اڈا ماحول تڑپ گئے ہو میری ملت جوانو ارے حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو ایتھے پھر اسی گونج پیدا ہو جائے اسی کونا ساڑھے ظاہر باطن وچو پتہ کی آواز ہوں دی ہے نا دن نہ مہینے تے نا سال چمکنے کمال نا دن نہ مہینے نا سال چمکنے اے آمنہ کل حشر نو تیرے لال چمکنے اے 4 دن دی زندگی آخر مر جانا ہے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز دے نخریاں وچ کوئی ریت گرم دے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمندہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدہ اتھا ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا جشن منان والی آخر مر جانا ہے جدو قبر بھی جاواں گے نا تے مٹھے نبی نے فرشتیاں نو آکھنا ہے ہن تے میں سامنے آ اے ان ڈٹھیاں میرے نا یاری اے لائی رکھی ایک کوئی پیار نا ماشاءاللہ اے آمنہ کل حشر نو اے جنہ دیاں سیتاں ڈبل نے ڈبل زور لاؤ جنہ نو اللہ نے سیت ڈبل دیتی ہے وہ ڈبل زور لاؤ اے آمنہ کل حشر نو تیرے لال چمکنے اے آمنہ کل حشر نو تیرے لال چمکنے آمنہ کل حشر نو تیرے لال چمکنے لوگوں پانچ جس نے پھڑائی سرکار دو عالم لو او کہندہ پھرے سب لجپال چمکنے
او کہندا پھرے سبینو لجپال چمکھنی گونج پیدا ہو جائے گونج پیدا ہو جائے. میں تھے دلیل دین لگا جدوں پانی چڑھیا نا تے نوح علیہ السلام نے رب ول ویکھیا مالکا ہن کی بنے گا. اے 950 سال دی محنت ہے 90 توحید پرست اگر ڈب کے کی بنے گا. کائنات دے خالق نے پتہ کیا کہ رب نے فرمایا نوح پریشان نہ تھی اس بیڑی تے میرے یار دا نام لکھ دے. او غیرت مند مومنوں توجہ کرے اجے قبلہ جدو نوح علیہ السلام نے ارے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیڑی تے لکھیا نا اللہ دی قسم جے نوح علیہ السلام دی بیڑی ڈبی نہیں. او چنیوٹ والے ہو جنہ دا نا نوح دی بیڑی نو نہیں ڈبن دیندا او اپنے غلاماں نو کنج ڈبن دینے. جنہ نو مزہ آیا جنہ نو سمجھ آئی ایک باری نعرہ حیدری تڑپ کے بول نعرہ حیدری. ہم تو اپنے ہیں اللہ کی قسم ہے ہمارے نبی نے تو غیروں کے کرداروں کو نہیں دیکھا. جب غیروں کا معاملہ سامنے آیا مصطفیٰ نے ان کا کردار نہیں محمد نے اپنا پیار دیکھا. اگر میرے آقا اغیار کا کردار دیکھتے پھر اہل طائف کے اوپر عذاب آتا. لیکن میرے نبی نے کیا عرض کیا تھا مولا طائف والوں پہ عذاب لائے محمد ان کا کردار نہیں اپنا پیار دے. کمال ماحول جنہاں نو مزہ آیا سمجھ آئیے نا اللہ دی قسم جے جنہاں غیران دے کردار نہیں ویکھے پیار نو ویکھے ہے. اسی کونا اسی تو اس ماں دی گود بھی پلے ہیں جنہاں سانو عشق رسول نہیں گڑدیاں دیتیاں نے. تے پھر کیوں نہ کبھی یہ پانچ جس نے پڑھائی ہے سرکار دعا لملو او کہندا پھرے سبینو لجپال چمکھنی. اگلا شیر لازمی پڑھنا ہے اور ذوق چ پڑھنا ہے. او کہندا پھرے سبینو لجپال چمکھنی مک پھیر نہ تو مک پھیر نہ تو پنج تن تو کرنا تو پنجانو. وہ دی پتہ بجا کی ہے جنت تے جہنم میں گلیال چمکھنی. جنت تے جہنم میں گلیال چمکھنی. جڑے حسینیوں حیدریوں بازو پار کر کے لہرا کے جنت تے جہنم دی گلیال چمکھنی. جنت تے جہنم دی گلیال چمکھنی. میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی. میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی. گونج پیدا ہو جائے میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی. رکھی داڑی او دی قبول جڑا حیدری ہوے گا. پڑھیاں نمازاں او دیاں قبول نے جڑا حیدری ہوے گا. کیتے حج عمرے او دے قبول نے جڑا حیدری ہوے گا. سارے حیدریاں بازو پار کر کے لہرا کے میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی. او پخت والے نے لوگ جینا دا نعرہ علی جے کرنا چالا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور. ساری امت من لیے پوری امت دا اتفاق ہے علی ایڈے سونے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت. او پیر کوٹ والیو کدی سوچیا کرو اگر علی ایڈے سونے نے تے جڑا نبیاں دا سلطان ہے وہ مٹھا محمد
اللہ اکبر کبیرہ جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور سیران دا کعبہ سیران دا کعبہ سیران دا کعبہ ہمت کے اندر دیران دا کعبہ علی سجا بہادر لہرانا ہے او بختہ والے نے لوگ جینا دا نعرہ نعرہ حیدری او بختہ والے نے لوگ جینا دا نعرہ علی علی آج 15 سال دی پرانی یاد تازہ ہو گئی لیکن 15 سال پہلا بشیر صاحب ساؤنڈ چلان دے سانو آج اس تو بھی اگے چھا گئے اللہ انہوں مدینے لے جائے آکھو آمین بڑا آلہ ساؤنڈ حالانکہ میں 2-3 خطاب کر کے ہون چوتھا خطاب غالباً ارے میں آج دی ڈیٹ دے اندر کرنا پیا تے مسلسل چل رہے ہیں یہ تھکاوٹ کیوں نہیں میں تو اڈیاں چہریاں ملوے کیا ہر چہرے وچوں محمد و آل محمد دا پیار نظر آیا ہے نبی دی آل دے وفادارو نا ہن میں جملہ اگے بڑھان لگا سونے نبی نے آکھیا ایکو جان دے اے دے آن دا زامن میں محمد اوہ میری ملت جوانو نعرہ حیدری اچھی وا نعرہ حیدری حضور نو پتہ سی انہیں جا کے آ جانا تاہی تے نبی سائیں نے ضمانتاں دتیاں جھوٹیاں دی ضمانت حضور نہیں دیندے سچیاں دیاں ضمانتاں دیندے جس نبی نو جانوراں دیاں اداواں دیاں انیاں خبراں امتیاں دیاں اداواں دیاں جنہاں نو سمجھ آئیے پھر میں نے کہن دیو نا بیٹھے نے مدینے وچ ہر شے دی خبر تو سن چست ہونا ہے تسی ہن تواڈے تے تبدیلی دا اثر ظاہر پیا ہوندا ہے ایک سارے نعرہ حیدری اے شکر ہے تسی بول رہے ہو اے تبدیلی نے بڑیاں بڑیاں نو چپ کرا چھڑے ہیں حقیقت جے تسی دے پھر بھی جذبے آ رہے ہو نعرہ حیدری اس طرح بیٹھے نے مدینے وچ ہر شے دی خبر رکھے نے میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار رکھ دے میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکاری نظر رکھے دے میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکاری نظر رکھ دے انہاں نو بڑا میرے تے رحم آیا انہاں پانی پیش کیتا ہے میری 20 سالہ خطابت گزر گئی ہے میں دوران خطاب نہ چائے نہ پانی پامیں 2 گھنٹے میں ہون 1.5 گھنٹہ بیان چنیوڑ دے اندر کر کے آیا میرا اتھے 9 بجے خطاب شروع ہے 10:30 بجے میں اتھو خطاب چھڑیا بلال مسجد ہزاراں دا مجمع پر او مجمع دا ذوق ایک پاسے تواڈا ذوق ایک پاسے میرے نبی نال وفاواں کرن والے بیٹھے ہو تو اتنا مزہ آئے گا اتھے ہن میں چلنے ہاں میں ایک گل کر لگا تو اتنا مزہ آئے گا جدی کوئی انتہا نہیں ہرنی نو مالک نے کھولے حضور بطور ضامن کھڑے ہو گئے ہرنی ٹر پئی ہے جدو جنگل بھی پہنچی ہے نا تے بچیاں نو دودھ پلایا ہے تے جدو دودھ پلا بیٹھی ہے نا حضرت زید بن ارقم اس روایت دے راوی نے آپ آندے نے میں اتھے موجود سا صحابی رسولان دے ہن ہویا کہ جدو ہرنی واپس مڑی ہے نا او دے نکے نکے بچے رو پین تے رو کے آندے نے ہن کدے چلی ہے انہیں ساری داستان سنائی آندی ہے میریاں جڑیاں تواڈیاں ملاقاتاں ہویاں نے میٹھے محمد دا صدقہ او غیرت مند مومنو اینا پوائنٹا والغور کرو ایتھے دل کردہ جان نکل جائے روح پرواز ہو جائے ہرنی اپنے بچیاں نو آندی ہے اگر حضور کرم نہ کر دے آئے مدنی کریم کرم نہ کر دے رحمت للعالمین کرم نہ کر دے اگر ہرنیے پی آندی ہے پھر اسی کیوں نہ کھیے جب تک پکے نہ تھے
کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہرنے آندیے حضور بطور زامن کھڑے، میں وعدہ کر کے آئی سان قبلہ مولانا ناری بچیاں نو آندیے مینو اے دسو میں تواڈے وال ویکھاں یا نبی نال کیتے وعدے وال ویکھاں؟ جدو اتنی کل کیتی تے بچیاں نے سانو پک کے تو سانو چھڑ سکنی ہے پر محمد نال بے وفائی نہیں کر۔ آئے ہائے اللہ اکبر کبیرہ۔ ان سے بچارے ہرنی نے بچے چھٹے تے نال دنیا مو پتہ پیغام کی دیتا ہے، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا کوئی۔ کمال کمال، دو بندے ازے تک نہیں بولے، پکایا مجمع سارا، کیمرہ مارنا ہوں جڑا نہ بولیا میں میک لے کے آ جانا، سارے بولو۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ او اے تے پیر دا کوٹ نا، اسی تے آزاد بیٹھے ہاں، اللہ دی قسم جمیاں والی جیل جدو رات دا ٹائم ہوندا سی غازی المدین اے یاندے سن جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ میں نے تُساں بڑا ذوق دیتا ہے، میں ایک گل تو انہوں سنا جاما، جدو محمد علی جناح نے قائد اعظم نے ترکھانہ دے ملڈے غازی المدین پیر سیال نے بھی آکھیا سینا خواجہ ضیاء الدین سیالوی آپ کل کسے پوچھے حضور کدے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں میاں والی جیل وچ ترکھانہ دے منڈے علم و دینوں ویکھن چلے۔ پیر سیال تے ویکھن گیلنا تے جماعت علی شاہ نے کی کیتا ہے، سیر دی پگڑی لا کے علم و دین نے قدمہ تے رکھے تے پھر سید جماعت علی شاہ صاحب نے غازی علم و دین دے قدم چمے تے ڈاکٹر اقبال دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ علامہ اقبال رو کے آندنے شاہ جی تھوڑیاں رگاں بھی خون رسول ہے، آپ سید زادے ہو، اے جدیاں قدماں نو چم دے بیٹھے ہو ترکھانہ دا منڈا ہے، جدیاں قدماں تے پکڑی رکھی جے ترکھانہ دا منڈا ہے۔ اس لئے جماعت علی شاہ آندن اقبال من بھی پتہ ہے علم و دین منڈا ترکھانہ دا ہے، پر کی پوچھنا کردار دا حسینی نکلے ہے۔ آئے آئے رائے کمال نے نکتہ لکھیا ہے، جماعت علی شاہ آندے نے سید زادہ آل نبی اولادی علی آندے میں انجے تلیاں نہیں پیا چمدہ پا میں منڈا ترکھانہ دا سی پر جان تے محمد تے وارث۔ آئے ہاں تے جدو اللہ دی قسم جے غازی المدین لے قدم سید نے چمے ہونے، آئے ہاں تے غازی دی روح نے پتہ کی کیا ہونا ہے، او کہندہ پھرے سب لو لجپال چمکنی ایک کئیاں چادرہ انج لئیاں نے میرے آربہ پودا مہینہ اتھے ڈٹھا دے ذرا چادرہ میں چھاڑتے کرو تے بازو پار کر کے لہرا کے او کہندہ پھرے سب لو لجپال چمکنی او کہندہ پھرے سب لو لجپال چمکنی۔ میرے مسلمان بھائیو اللہ دی محبت قبول کرے، ہرنی ٹردی ٹردی واپس آئی۔ آئے آئے قبلہ صوفی صاحب مولانا لیاقت میرا پتر جدو پہنچی ہے نا، میں خود کتاب چ پڑھے ہیں
لجپال نبی دی نظر پئی نا سونے نبی نے ڈٹھا انہوں ویکھ کے نا تے پتہ توجہ کرنا فوراً حضور او دے مالک نو آندے اگے میں چھڑا دا زامن سا اور میں دا خریدار بھی جو کریم نبی نے آکھیا ہن میں دا خریدار میرے نبی دے دیوانیو او جڑا مالک سی او تڑپ کے اندر سونا اگے تساں خریداری دی گل کئی نہیں کیتی ہن کیوں خریدار اے لجپال نبی آندے نے میرے نال کیتی یہ وفا اے ہن روے کسے دیاں قیداں چ محمد دی رحمت تے برداشت رب دی قسم آیتار ختم نبوت حسنین دے ناتا آپ نے اوکو خریدے او دے سر تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے نا پیار دے کے اندر جا میرے نال وفاواں کیتیاں نہیں تے کو محمد آزادی دی دولت او جڑا جانوراں نو وفاواں دے سلے اتنے پہ دیندے جشن منان والے کمال آپ دا ماحول اتنا اللہ ماحول ہے جدی کوئی انتہا نہیں ہن ایتھے میں ایک اور اشارہ کر لگا صرف اتنا مزہ آئے گا لیکن اپنا کیسر صاحب اشارہ ہے تھلے ڈاچی ہے اتے حضور سوار ہیں یسرب دا بارڈر آیا میرے نبی دی ڈاچی نے یسرب دا بارڈر تراس کیتا کتاباں چ موجود اگو مدینے دے رہن والے جنہاں نے حضور واسطے بہنے دا انتظام کیتا انہاں میرے نبی دی سواری دی لگام چ پکڑی تے سونا نبی انہاں نوں آندے نے او کیوں پکڑی جی او آندے نے سونا تسی مکیوں پہلی باری آئے ہو ساڈے پراونے اساں تاں مہار پکڑی ہے اسی اگے لا کے ٹراں گے جتھے اساں انتظام کیتے اوتھے تہاڈی ڈاچی لے کے جانا اس ویلے سونا نبی پتہ کی آندے نے آ فرماندے نے مدینے والے اے عام ڈاچی تے نہیں اے تے محمد دی ڈاچی کہ بلا فیروزی صاحب میں کس ہمت لے ہوں حضور نے اتھے ایک جملہ فرمایا حاضی ہی ناقت رسول اللہ یہ رسول کی ڈاچی ہے یہ رسول کی میں پتہ تھے پوائنٹ کی دین لگا وہ جیڑا جانور مکے تو لے مدینے تک نبی نال کرے وفا سونے محمد دی کرے خدمت وہ میرا نبی انہیں انہا سلا دے وے حضور اکھن اے محمد دی ڈاچی جے انہوں ایڈا سلا ہے تے جنہ دیاں نسلہ مصطفیٰ دا جشن بنا دے ایتھے پورا نعرہ لواؤ پتہ چلا یہ ٹائم دا تے پتہ ہی نہیں چلیا میرے ذہن دے اندر اسی بازے 12 میں نہیں بچے ہو یہ تو ہن میں قریبے کی 12:35 ہو گیا بس کر دئیے نہ ہے موڈ اگے چلیے بابا جی تسی دسو اوڑے بزرگ پیچھے بیٹھے چلیے جی اچھا چلو کوئی نہیں آپ محبت والے نعرہ حیدری نہ ٹائم ویسے بڑا ہو گیا بس نہ کر دے ہے موڈ اگے جان دے تے جنہ دا موڈ ہے ذرا توجہ کرے آجے میرے نبی نہ یاری لان والی ہو میرے آقا نے چبایا لکمہ جنہوں نگلیا نہیں کڑ کے تلی دے رکھیا فرمایا آج محمد بوے تے آئی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم لے روٹی دا ٹکڑا کھا لے اے چھوڑ میری محنت ضائع نہ ہو جائے محدثین پتہ ہے کی لکھ دینے جدوں میرے آقا نے اپنے لبا نہ لگن والا روٹی دا ٹکڑا ہونے صرف روٹی دا ٹکڑا نہیں نا اے صرف رزق نہیں نا اے مصطفیٰ دا لنگر ہے ہائے ہائے یہ لنگر ہے نا توجہ کرنا اور میں تھے دلیل پتہ دین کی لگا جیڑا پانی اسماعیل دیاں ڈیاں نہ لگے او چھڑا پانی نہیں او آپ پہ شفا ہے نہیں تو آڈا اور دھیان لنگر ہل ہو گیا میں لنگر دی گل کی تھی تو کئیاں دا دھیان نعرہ حیدری نہیں نعرہ حیدری اچھی وادنا نعرہ حیدری بڑا میں تو قیمتی جملہ ایک نکتہ سنان لگا حیدریو صحابہ دیو نو کرو انہیں جدوں میرے آقا دا لنگر او دا ایک ٹکڑا کھاتا ہے نا اللہ دی قسم جے میرے ملت نوجوانوں پتہ ہے کی ہویا او جڑی بی بی جدے سر تے کدی دوپٹہ آیا نہیں سی ہن اتر دے نہیں جدیاں نگاہاں جھک دیاں نہیں سن اٹھ دیاں ہی نہیں ایتھے میری محنت بڑی با کمال ہے اپنے مرشد دیاں نگاہاں والدین دیاں دعاواں دا سہارا لے کے میں گل کرن لگا اٹھا کتب دا مطالعہ کر او جڑی بی بی ارے شرم و حیا تو محروم سی نا انہیں میرے نبی دے لنگر مبارک دا ایک ٹکڑا کھاتا ہے تے محدث پتہ ہے کی لکھ دینے شرم و حیا دے اندر پاک دامنی دے اندر او مدینے دیاں دوجیاں بی بیاں تو اگے ود گئی ان نکتہ میں بیان کرن لگا اوے لوگو مدینے دی جڑی بی بی شرم و حیا تو محروم ہوئے انہوں مصطفیٰ کریم دے لنگر دا ایک ٹکڑا مل جائے او دے میں دے بھی ٹر جائے
جو شرم و حیا دی پیکرا بن جائے آئے آئے ایتھے ہن میں پتہ ہے ہن کہن کی لگا اگر اے بی بی انی پاک انی شرم و حیا والی ہے پھر اس ماں دا کی مقام ہوئے گا جدے پتن وچ محمد 9 مہینے رہے اے میں نکتہ لے کے آیا سا میری مسلمان بھائیو شمع رسالت پروان ہو میرے نبی نال وفامہ کرن والی ہو اے چھوڑ میں اینڈ پتہ کچھے کرن لگا حافظ طارق صاحب ہم سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے ہم سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری سارے پڑھنا ہم سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے کیا چیز پیش کریں کیا چیزیں ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے ایک بی بی مدینے دی رہن والی او دی جدوں نظر پئی ہے نا مدینے دیاں گلیاں دے اندر جنہاں دے جوان پتر ہیں او ماما پتراں دے متھے چوم کے پیاندیاں نے جاؤ مدنی دی عزت دا پیرا دیو آئے ہائے او جڑی بی بی سی نا اللہ اکبر او دے کول پتر کوئی نہیں سی جوان بیٹا کوئی نہیں سی ایک 6 مہینے دا بچہ شیر خار بچہ کتاباں دے اندر موجود ہے انہیں 6 مہینے دے بچے نو چھاتی نہ لگایا دوپٹہ سرے دے لیا ہے ٹردی میرے نبی دے بوے تے آئی ہے انہیں 6 مہینے دا بچہ میرے نبی دے قدمہ اے سامنے رکھ کے آندی سونے قبول کرے آجے میرے آقا یا دل نی میری غلاماں ارے میں تے جنگ دا اعلان کیتا ہے جہاد دا اعلان اے جڑا تیرا بچہ ہے نہ ٹر سکدا ہے نہ اٹھ سکدا ہے نہ تلوار ارے اٹھا سکدا ہے نہ تلوار چلا سکدا ہے میرے آقا یا دن میں تیرے شیر خار بچے نو کی کرانگا اللہ دی قسم جے مدینہ دی رہن والی پاک تامنا بی بی میرے آقا دی بارگاہ جاندی سونیا میرا پتر تلوار اٹھا نہیں سکدا چلا نہیں سکدا کھاتے سکدا ہے آیا تیر چلا نہیں سکدا تیر کھاتے سکدا اتنی گل کر کے نا تڑپ کی آندی ہے کملی والیا میرے 6 مہینے دے بچے نو اپنیاں تلیاں تے رکھے آجے اگر سجیوں کافر تیر مارن میرے پتر نو اگے کر دے بے آجے کھپیوں تیر مارن میرے پتر نو اگے کر دے بے آجے آج میرا 6 مہینے دا بچہ تواڈی عزت دا پیرا دینے ٹر بن جے گا میں بھی قیامت والے دن قبر وچوں شہید دی ماں بن کے اٹھا گی یہ دل بھی تمہارا یہ جاں بھی تمہاری ہے کیا چیز پیش کریں کیا چیزیں خوش ہویا اینا بچیاں جس لئے تقریر شروع ہوگی یہ بھی مسئول ہو ماشاءاللہ پہلا میں اینا دی پوزیشن ویکھی میں تقریر بھول گئی سی میں کی کر میں ان خوش ہو گیا ماشاءاللہ سارے پڑھو بازو پار کڑ کے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے ہم سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری حضرت نے کو مطالبہ کیتا ہے میں بس وہ فرمائش پوری کرنا دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانوں ویسے ایک نقطہ ذہن سے رکھنا میں تقریر شروع کی تھی اینڈ تے میں لفظ بولیا کہ حضور دے لباں نال لگن والا روٹی دا ٹکڑا پہلا رزق سی ہن محمد دا لنگر سبحان اللہ میں لفظ بولیا نا لنگر مصطفیٰ میں اتھے ایک گل کرن لگا سارے مولوی منتے بھائی آب زمزم کا پانی کوئی نہیں اچھی بات ہے
سارے بیان کرتے ہیں صفا مربع ورگیاں پہاڑیاں کوئی نہیں میں کیا پراؤنیاں یہ آب زمزم اسماعیل دیاں قدماں نال تے صفا مربع ہاجرہ دیاں تلیاں نال انہاں دی مثل نہیں تے جڑے ایڈے محمد دے اولی بولے اچھی بات رکھو سبحان اللہ جے راز گلشن کو سمجھنا ہے تا گل کو سمجھو کلی کو سمجھو جے سدھے راہ دی تلاش ہوئے تا پیر کامل ولی کو سمجھو ایک گل شرازی دی یاد رکھ لے جے روز معاشر نجات چاہنا ہے جے پل تو سوکھا کراس چاہنا ہے تا بغض چھوڑو علی کو سمجھو ساڈا تے گلی گلی نگر نگر اعلانے کعبہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی بشیر صاحب دل مولے کمال کر دیتی ہے کعبہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے قیامت والے دن اساں جدو جنت بھی جانا ہے نا تے جانا اس ویلے جس لے ٹکٹاں علی نے دینیاں ہائے کعبہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے انہاں دا حکم ہے وہ تھوڑا جنہ میدان کربلا ویسے حضور دا جشن ہے علماء فرماندے نے ان دے موقع تے مصائب جڑے او نہیں پڑھنے چاہیے لیکن میں مصائب نہیں پڑھاں گا میں ایک اور اشارہ کراں گا تاکہ انہاں دی فرمائش بھی پوری ہو جائے چونکہ ربیع الاول شریف ہے حضور دا جشن میں صرف اور صرف نہ والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اذا میں تھوڑا جنا منظر پیش کرن لگا اللہ اکبر اس تو قبل مل کے حاضری لگوانی ایٹ خنجر نماز نیتی کسے دے روکے قضا نہ کیتی ایٹ خنجر نماز نیتی کسے دے روکے قضا نہ کیتی نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سنون والا سخی حسین نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سنون والا سخی حسین او اپنے نانے دا دین روڑ دا بچون والا سخی حسین استا خاتمہ آل محمد دے ساڑی جند تے جان حسین جی میں کل ایمان علی ہے لوگو میں کل ایمان حسین استا عاشقانو نہیں بھولنا نہیں بھولنا نہیں بھولنا جی میں پڑھیا قرآن حسین دیتے پتر پیرا سب راہ خدا کی تپوں احسان حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسا میرا دین ایمان حسین اللہ اکبر کبیرہ ایک میں منظر بیان کر لگا لیکن اس تو قبل میرے نال نعرے دا جواب دینا ہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین نمازیوں قرآن دیو قاریوں تڑپ کے بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین لیاقت میرا پتر ابو ہریرہ پاک دی پگڑی ہے تے پگڑی دا کپڑا ہے تے امامے دے کپڑے نال حسین ابن علی تے قدمہ تے لگن والی نا مٹی ابو ہریرہ صاف کر دے جدو پیر پائیاں دی نظر پئی انہاں حیران تھی کیا کیا تسی نبی سائیں دے بڑھڑے غلام ہو جیل قدر صحابی ہو اللہ دی قسم جے تڑپ کے پیر پائیاں دن اگر تساں قدمہ تے لگن والی مٹی نو صاف ہی کرنا سی کمیز تے کپڑے نہ صاف کر لینا سی اور بڑے کپڑے تے پگڑی تے عزت دی نشانی ہوندی اے انسان دا سر دا تاج ہوندا ہے تے تساں اس دے کپڑے نال علی دے پتر دیاں قدماں نو صاف اس لئے ابو ہریرہ اپنے پیر بھائیاں نوں آندن آپ فرماندے میں کو اے دسو میری پگڑی آلہ یا محمد دی چھاتی آلہ
ہائے ہائے اللہ اکبر حافظ صاحب میں کتو ہمت لے آما صحابہ دیو نوکرو جدو ابو ہریرہ پاک نے انی گل چکیتی ہے نا اگو پتہ ہے نبی دے غلام بول کے کی آندے نے محمد دی چھاتی ورگی کسے دی چھاتی اے پالٹی ڈلی پہ گئی سارے اچھی واد نعرہ حیدری ایتھے گل کران گل ساڑھے نبی دے سینے ورگا کسے دا سینہ تے جنہ دے سینے ورگا کسے دا سینہ نہیں نا انہ دے پسینے ورگا کسے دا پسینہ انہ مطالبہ کیتا ہے تے میں ایتھے مقامی حسین بیان کرنے لگا آج کے بعد اگر کوئی جرت کرے یزید کو حسین ابن علی کے مقابلہ میں لانے کی عید اشتدادہ اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں بڑی محبت سے کہنا حسین تو نواسہ رسول ہیں پہلے جاؤ پسینہ رسول کی تم صلی رب کعبہ کی قسم ساری کائنات مل جائے کوئی ماں کا لال پسینہ رسول کی مثل نہیں لا سکتا اگر پسینہ رسول کی مثل نہیں نواسہ رسول کی مثل ایتھے نعرہ حیدری بندہ ہے ترے باری نعرہ حیدری دعا کمال آپ دا محول تڑپ کے ہو حضرت ابو ہریرہ پاک نو جدو پیر بھائیاں کیا نا حضور دی چھاتی ورگی کسے دی چھاتی او بولو کسے دی چھاتی اچھی بات نہ بولو کسے دی چھاتی محمد دے موڑیاں ورگے کسے دے موڑے اور بڑیاں بڑیاں نبیاں دے موڑیاں تے بندے بیٹھے نواسے بیٹھے لیکن کیا نبی نے اپنے موڑیاں دے سوار نو یہ نہیں پوچھے اب ہون کتے ہو ایک کملی والا ہے جنہ کعبے دے سین میں جدوں علی نو موڑیاں تے چایا اللہ دی قسم جی حضور نے پوچھے علی ہون کتے ہو علی آندھے نے سونیا میں ہر شے کراس کیتی بیٹھا میرا ہاتھ عرش مولا دے پائے دے نزدیک سرگو دے ایک چاہ میں گل ہی چکی تھی بھائی علی دا ہاتھ عرش مولا دے پائے دے نزدیک ایک بندہ میں ٹکرے ہو سکیا کتھے مکہ کتھے عرش مولا تے مبالغہ آئی تھی ایڈی جلدی علی کینج پہنچ گئے اور میں کیا سلیمان دی کچہری وچ انہاں دا نوکر ہوئے وہ اٹھے بھی نہ ٹورے بھی نہ ہاں جی تے اتھو بے کے ملکہ بلقیس دے تخت نو ہاتھ پا مایا کیا اے سلیمان دے سامنے علی محمد دے موڈے ارے جو نبی کی نظر میں ہو اس کی اپروچ اتنی ہے تو جو نبیوں کے سلطان کے کاندھوں پہ بیٹھا اس علی کی سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی اونج میں نے پتہ ہوں دا تُسی ایڈے ویسے نا اگلے سال 4 مہینے پہلا تو ٹائم اونج کرنیاں میں 3 تقریریں نے 4 لیکن پہلی تقریر اتھے کرا پھر بقایا بعد میں نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب آپ جی بکار اللہ تعالیٰ اپنی محبتاں قبول کرے پوائنٹ بڑے بڑے وچ پوائنٹ نے حضرت ابو ہریرہ پتہ کی اندے رضی اللہ تعالیٰ آپ اندے نے جے رسول دی چھاتی ورگی کسی دی چھاتی نہیں نا کہ ابو ہریرہ اندے نے میں ایک واری نہیں کئی واری ڈٹھا ہے چھاتی رسول دی قدم حسین اللہ کر کمال پھر کھل کیا کو سبحان اللہ پھر پوچھی بات نہ کو سبحان اللہ انہاں دی فرمائش پھر میں اتھی کیوں نہ پوری کرام واہ حسین دی شان نرالی 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 پیر کوٹ والی ہو آخری جملہ ہے حافظ طارق صاحب میں جتھے بھی انہاں دے سٹیج تے آیا ماں انہاں میں نو ہر جگہ تے یہی مطالبہ کیتا ہے اب آپ جی بکار میں آخری جملہ کہنے لگا ماں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا نہیں ارے فضا جلدی کر عباس علمدار نو صد مار ارے تاریخ کربلا پڑھو ارے کربلا دا میدان ہے بڑے بڑے شہید ہو گئے حضرت
سیدہ سکینہ یہ حسین دی شہزادی ہے یہ مسافر شام ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے جدو فرمایا نی فضا جلدی کر میرے چاچو عباس مسد مارو تاریخ والے لکھ دینے حضرت فضا نے اپنا چہرہ کربلا بل کر کے آواز دے کے آکھیا غازی تینوں حسین دی دی بلا رہی ہے تینوں حسین مولا دی دی بلا رہی ہے دیاں والے ہو حضرت عباس علمدار بڑی تیزی نہ لائے آپ جدو خیمیاں دے اندر پہنچے حضرت عباس علمدار نے ہاتھ جوڑے عرض کر دینے نہیں سیدہ حکم فرماؤ اوہ لوگو حسین الوفا سکھنی جیتے غازی عباس کو سکھو آل سے گر وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی یاد شبیر مناتے رہنا زہرا تمہیں دعا کرے گی مولا حسین دیو وفادارو میرے اندر ہمت نہیں میں کس ہمت نہ لگلی داستان بیان کران حضرت عباس علمدار نو سیدہ سکینہ پاک فرمانیاں نے غازی میرے ویر زیبائے ہو گئے میرا ایک ویر علی اصغر میری باجی سگرا جدنال علی اکبر وعدے کر کے آیا سینی میری باجی میں لینا مانگا میری باجی ارے ویران میں انتظار بھی کر دیئے اوہ ویر لیٹ ہو جان پینا دعاں منگدیاں نے انشاءاللہ میرے ویر دی خیر ہوئے حضرت سگرا مدینے دے اندر ایہی کہنیاں رہیاں سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا لیل نہ آئیوں سارا لوگو حضرت سکینہ یانیاں نے غازی جلدی کرو میرے ویر علی اصغر واسطے پانی چاہی دے حضرت عباس علمدار نے مشک لئی گوڑے دے قریب آئے میرے امام دی نظر پئی حسین فرمان نے غازی کی دے ٹور چلے آئے آقا میں پانی لین چلے میں پانی لین چلے مینو حضرت سکینہ نے حکم دیتا ہے حسین فرمان نے غازی مینو پتہ تو واپس کوئی نہیں ہونا میری دھیاں دے پردیاں دے پیرے دین والیا میرا علم اٹھان والیا عباس مینو پتہ ہے تو واپس کوئی نہیں ہونا حضرت غازی عباس علمدار نے اپنے ہاتھ مولا حسین دیا قدمہ تے رکھیں آندھنے آقا میں تے نوکرانا میں تے نوکری دینی ہے اگر حکم ہوئے میں پانی لین نہیں جاندہ حسین فرماندنے غازی ہن تو پانی لین نہ جائیں میری سکینہ دا دل ٹوٹ جائے گا اوہ دیاں والے ہو اوہ دیاں گھراں وچ مطالبے کرن ساڈا دل کردہ سی جگر دے ٹکڑے بھی دھیاں اگے رکھ دے بھی ہے حسین دی دی مدینے نہیں کربلا وچے اوہ محرم دی دامی تاریخ ہے میرے امام فرمانے غازی الوداع الوداع حضرت عباس علمدار نو حسین فرمانے جلدی کرو غازی نے گھوڑا دوڑایا ہے میں آخری لفظ بولن لگا اوہ جدوں یزیدیاں نہ مقابلہ کر دیاں انہاں کوفیاں مقابلہ کر دیاں غازی نہر فرات دے کنارے تے پہنچے مشک وچ پانی پایا ہے واپس مڑنے تو پہلا اپنے گھوڑے نو آندے نے تو ہی پیاسیں تو تے پانی پی لے ارے تو ہی پیاسیں تو تے پانی پی لے تاریخ والے لکھ دیں اس گھوڑے نے پانی نہیں پیتا انہیں اپنی نگاہ غازی دے چہرے وال چکی دیاں زمان حال نہ لاندہ عباس میں کنج پانی پیما خیمیاں وچ محمدیاں دھیاں پیاسیاں ہیں علی دیاں بیٹیاں پیاسیاں ہیں زہرہ پاک دیاں جائیاں پیاسیاں ہیں اللہ اکبر بول کے آندہ ہے میں پامیں جانواراں پر میں یزیدی تھے نہیں حضرت عباس علمدار نے اپنا پنجہ کڑے ہے او دے سر تے پھیرے ہے تے پھیر کی آندے نے ہے تے جانور سے پر بڑا وفادار نکلے ہیں لوگوں آل سے گر وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی یاد شبیر مناتے رہنا زہرہ تمہیں دعا کرے گی مزاج اودی
نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی ناز وچے کہ نیاز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوتی یہ سب دی پوری حسین سیدے سر کٹایا حسین اج بھی نماز دے وچے اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے ان کی ہمت پہ علی 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 شیر خدا کو ناز ہے سجدے تو اوروں نے بھی کیے ان کا جدا انداز ہے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے سلام یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد آل محمد سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر اے حسین تیرا نام مٹانے والے سلام یا حسین 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 نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی بس رہا تو ایک نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین لا الہ تو پڑھ رہا اپنے مزاد تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ والو الا اللہ سے پوچھ لو جواب آئے گا لوگوں لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین ہمارا حسین مردہ نہیں ہمارا حسین کل بھی زندہ باد آج بھی زندہ باد جن پہ درود پڑے بغیر نماز مکمل نہ ہو وہ مردہ کیسے وہ کل بھی زندہ وہ آج بھی زندہ سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین حسین منی وانا من الحسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سلام یا حسین 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 دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا یا حسین آپ نے مرنے کو جینا بنا دیا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین نعرہ حیدری نعرہ حیدری مصطفیٰ جان رحمت پیلا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جس سہانی چمکاتے باغا چاند سہانی گھڑی چمکاتے باغا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
کے لاڈلے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اے مالک الملک. آج کیسر صاحب، حافظ طارق صاحب، ان کے رفقا، ان کے دوست، ان کے بھائی، ان کے وفادار، انہوں نے آج بڑی محبت سے تیرے محبوب کا جشن منایا. مولا ان کی اس عقیدت کو قبول فرما. اور رات 1 کا ٹائم ہو چکا ہے، سردیوں کا موسم، یہ تیرے پیارے بندے تیرے محبوب کا ذکر مچل کر سنتے رہے. مولا ان آنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما. یہ جو موجود ہیں مولا ان کے بختوں کو بلند فرما. ان کے پیارے پیارے لبوں کو حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما. یا اللہ ان کے جسموں کو طواف کعبہ کی سعادت نصیب فرما. اور کیسر صاحب کے ماموں جان منصب صاحب، مولا تو نے 12 ربیع الاول کی شب 4:10 پہ جب تیرا محبوب آیا تو نے اپنوں کو بھی بیٹے دیے تھے، غیروں کو بھی بیٹے دیے. مولا ان محبت بری گھڑیوں کا واسطہ ان کے ماموں جان کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ صالح عطا فرما. اے کریم تو نے پتھر سے ڈاچی کو پیدا کیا، تیری اس قدرتوں کا واسطہ تو نے مریم علیہ السلام کو بغیر سبب کے بیٹا دیا. مولا اس عظیم قدرت کا واسطہ منصب صاحب سمیت جو بھی اولاد سے محروم ہے مولا سب کو نیک بیٹے نیک بیٹیاں عطا فرما، رحمت والی بیٹیاں عطا فرما، نعمت والے بیٹے عطا فرما. کیسر صاحب کے مال و جان کاروبار روزی رزق میں مولا مزید برکت عطا فرما. یہ پیر دا کوٹ یہاں کے یہ لوگ تیرے نبی کے دیوانے ہیں مولا ان سب کو کربلا مولا کی حاضری نصیب فرما. آج کی محفل کا صدقہ کل بیماروں کو شفا عطا فرما. میرے پاک رب جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما. اور ماسٹر بشیر صاحب ماسٹر ساؤنڈ سسٹم آپ نے کمال محبت بڑے انداز میں کوآپریٹ کیا ساؤنڈ کو. یا اللہ ان کو بھی نیک اولاد عطا فرما، ان کی بھی تمام خواہشات کو پورا فرما، نیک خواہشات کو شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے پاک رب ان دوستوں نے اتنی محبت سے لنگر کا اہتمام کیا، کھانے کا اہتمام کیا، اعلیٰ ساؤنڈ اعلیٰ مووی کا. میرے پاک رب کیسر صاحب کو اپنی بارگاہ میں سے انگنت معزز رزق عطا فرما. اور یہ جتنے بھی بزرگ نوجوان تشریف لائے اے میرے مولا ہماری آنے والی جو زندگی کے لمحات ہیں ایک ایک لمحے کو آسانیاں عطا فرما، خیر و برکت سے مالا مال فرما. یہاں اگر طالب علم تشریف لائے ان کو علم کی دنیا میں کامیابی عطا فرما. اگر کوئی نوجوان بے روزگار ہیں تعلیم یافتہ مولا انہیں اچھا روزگار عطا فرما. اور ہمارے پاکستان کی خیر فرما، ہماری پاک فوج کی خدمات قبول فرما. ڈی پی اوز چنیوٹ، ڈی سی اوز چنیوٹ، ذیلی افسر جتنے بھی ذیلی انتظامیہ کے جن کے تعاون سے یہ محافل چلتی ہیں مولا سب کی قومی خدمات اور ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. آخر میں خصوصی یہ دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو نہ آج کی محفل کا صدقہ عزت والی موت نصیب فرما. مولا مرتے دم ہمارے لبوں کو کلمہ پڑھنا نصیب فرما، ہماری آنکھوں کو روح مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرما. اے کریم اور کچھ نہیں مانگتے تو نے بہت کچھ عطا کیا بن مانگے. آج کی محفل کا واسطہ دے کر ہم ایک ہی التجا کرتے ہیں ہم سب کو شان والی موت عطا فرما. 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے، میں آپ پہ جان حوالے کر دے سا میری جان دا مالک آ لین دے. اور اس محفل میں اکثر نوجوان تشریف لائے اے میرے پاک رب ان نوجوانوں کو غازی علم الدین جیسے نصیب عطا فرما، غازی ممتاز حسین قادری شہید جیسے بخت عطا فرما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. بھئی اپنی جگہ تے بیٹھ